اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز نبوی کورس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نیند سے جاگ کر پہلے کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پانچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں۔ 3 بار ناک چاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک چاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ پھر دونوں ہاتھ پانچوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کولی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک نیچے لے جائیں۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں گھٹنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی گھٹنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ سیدنا ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور ارد گرد کو دھو لیں۔ تنبیہات۔ کولی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد نے حدیث 139 میں، امام نووی نے المجموع میں اور حافظ ابن جہن نے التخلیص میں ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ کولی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے۔ شقیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے
کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہوئے، پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا۔ اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کولی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن جہر نے بلوغ المرام حدیث میں شاذ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کانوں کا حکم چہرے والا نہیں کہ انہیں دھویا جائے، بلکہ ان کا حکم سر والا ہے، یعنی ان کا مسح کیا جائے۔ واللہ عالم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث براتفاق ضعیف ہے۔ آگے نیکسٹ ٹاپک ہمارا انشاءاللہ وضو کے بعد کی مسنون دعائیں نیکسٹ ٹاپک میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔